السلام علیکم۔ ڈرٹی ہیری اور اس کے کارندے امریکی محبت میں اتنے آگے جا چکے ہیں نا کہ پاکستان میں جب بھی امریکہ کے خلاف کوئی بات ہوگی تو یہ اسے ڈیفینڈ کریں گے اور اسے ہر صورت غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل سے میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے اور اس کے مطابق عمران خان نے امریکی سازش والے بیانیے سے یو ٹرن لے لیا ہے اور اب وہ اس پہ بات نہیں کریں گے، اور یہ غلط خبریں اس لیے چلوائی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو غلط ثابت کیا جائے اور امریکہ کو پاکستانی عوام کی نظر میں بچا لیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ امریکہ جو ہے اس نے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے نہ کوئی سیفر دیا تھا یا نہ کوئی سازش کی تھی۔ یہ سب پری پلانڈ طریقے سے میڈیا پہ چلوایا جا رہا ہے، اور جو ڈرٹی ہیری اور اس کے جو کارندے ہیں یہ صرف اس لیے کروا رہے ہیں کہ امریکہ کو دکھا سکیں کہ ہم اپنے ہی لوگوں سے دھوکہ کر رہے ہیں صرف آپ کے لیے، اور یہ لوگ تو 70 سال سے امریکہ کی غلامی میں پڑے ہوئے ہیں اور قوم کو بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اب قوم مزید جو ہے اگلے بھی 70 سال اس امریکہ کی غلامی میں پڑی رہے، جس سے قوم ہر صورت نجات چاہتی ہے۔ اصل حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عمران خان نے ایک برطانوی اخبار کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی جو امریکی سیفر والا معاملہ ہے وہ میں پیچھے چھوڑ چکا ہوں اور ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے اب میں آگے دیکھنا چاہتا ہوں، اور امریکہ کے ساتھ صرف دوستی کروں گا، وہ بھی برابری کی سطح پہ، اور غلامی مجھے ناقابل منظور ہے۔ جس طرح بھارت اور امریکہ کی آپس میں دوستی اور وہ ان کے تعلقات جو ہے وہ برابری کی سطح پہ ہیں، کوئی غلامی نہیں ہے اس میں، اور امریکہ کو جو ہے بھارت کسی بھی معاملے میں انکار کر سکتا ہے، اور اسی طرح اگر پاکستان کے نظریے سے دیکھا جائے تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کوئی برابری کی سطح پہ نہیں ہے، بلکہ امریکہ جو ہے وہ باس بنا ہوا ہے، پاکستان اس کی غلامی کر رہا ہے، اور پاکستان کسی بھی معاملے میں امریکہ کو انکار نہیں کر سکتا، جو میں نہیں چاہتا، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ صرف برابری کی سطح پہ ہونے چاہیے۔ اس معاملے میں عمران خان نے مزید وضاحت دیتے ہوئے بتایا کہ امریکہ کے جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں جنہوں نے میری حکومت کے خلاف سازش کی، اگر اس میں پاکستان سے طاقتور لوگ ملوث نہ ہوتے تو میری حکومت گرانا ناممکن تھا، اور اس لیے میں سارا الزام جو ہے امریکہ پہ لگانا درست نہیں سمجھتا۔ اس انٹرویو میں مین بات بس اتنی تھی، اور اس انٹرویو کی غلط تشریح کر کے پاکستانی میڈیا پہ اور پاکستان کے بڑے بڑے چینلز پہ اور پاکستانی بڑی بڑی اخباروں پہ صرف یہ سرخیاں لگوائی گئیں کہ عمران خان جو ہے اس نے کہا کہ میں اب امریکہ پہ الزام نہیں لگاؤں گا، عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں امریکہ کے جو سازشی بیانیہ تھا اس کو ختم کر چکا ہوں، اب وہ میرے لیے بیانیہ رہا ہی نہیں، اور اب میں امریکہ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستانی میڈیا بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ اپنی مرضی کی یا اپنے سچ کی خبر بھی نہیں لگا سکتا، اور کہیں نہ کہیں سے ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، اور جب یہ اس طرح کی خبریں لگیں تو کچھ جو ہے نمک حلال امریکہ کے وہ ٹپک پڑے سیدھا فوراً سے، اور ان میں سب سے پہلے میں آپ کو خواجہ آصف کی خبر بتاتا ہوں۔ یہ صاحب فرماتے ہیں کہ سازش کا الزام لگا کے پیچھے ہٹنے کی قیمت عمران خان کو چکانی ہوگی، اور امریکہ ایک عالمی طاقت ہے جس سے گزشتہ 75 سال سے ہمارے تعلقات ہیں، اور اس شخص نے امریکہ کی دہلیز پہ جا کے ان پہ الزام لگایا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو خواجہ آصف ہیں ان کا ایک بڑا مشہور بیان ہے، انہوں نے کہا تھا جی امریکہ میں ہمارا مائی باپ ہے، اور امریکہ جب بھی چاہے گا ہمیں وینٹیلیٹر پہ ڈال دے گا اور جب بھی چاہے گا ہمیں وینٹیلیٹر سے اٹھا لے گا۔ مطلب کہ کچھ بھی ہو جائے، پاکستانی امریکہ کی جنگ میں 70,000 پاکستانی جو ہے وہ مر چکے ہیں، اور امریکہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بھی بجا چکا ہے، لیکن امریکہ کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ لوگ امریکی محبت میں اتنے گر چکے ہیں نا کہ کچھ بھی ہو جائے امریکہ کو کچھ کہنے نہیں دیتے، اور قوم کو بھی یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ امریکہ کی آپ نے غلامی کرنی ہے، نہیں تو امریکہ تمہارا حشر نشر کر دے گا۔ دوسری طرف مریم اورنگزیب کا ذرا بیان دیکھیں، کہتی ہیں کہ عمران خان امریکی سازش کا بیانیہ پس پش ڈالنے سے بات ختم نہیں ہوگی، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس 2000 روپے والی آنٹی کی بات کو تو سیریس لینا ہی گناہ ہے۔ یہ اس سے بندہ پوچھے کہ عمران خان نے کون سی نون لیگ کی طرح کوئی کرپشن کی واردات ڈالی ہے جس کا تم اس سے جواب مانگ رہی ہو؟ ذرا شہباز شریف سے جواب لے کے دو نا، جو ابھی لندن کی عدالت سے 80 لاکھ روپے جرمانہ کروا کے آیا کیونکہ اس نے کرپشن کے الزام میں جواب جمع نہیں کروایا، اس کا جواب نہیں آئے گا۔ کرپشن کی بات پہ یہ گونگے ہو جاتے ہیں، اور عمران خان سے ذرا بات پہ یہ جواب مانگنے لگ جاتے ہیں، اور میاں صاحب سے اگر لندن فلیٹس کے بارے میں پوچھا جائے، اس کا جواب مانگا جائے تو ان کے منہ پہ جو ہے نا الفی والا تالا لگ جاتا ہے۔ اس لیے تو عمران خان جیسے لوگ ان کو کھٹکتے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ امریکہ کی غلامی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی قوم کو وہ کرنے دینا چاہتا ہے، اور ان کے کرپشن کے قصے پوری قوم کو وہ بتاتا پھر رہا ہے، اسی لیے تو عمران خان سے ان کو تکلیف ہے۔ ڈرٹی ہیرس میں جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت ملک میں طاقتور لوگ ہیں، وہ جو مرضی کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کی محبت عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ مان لو کہ لوگ اس وقت تمہاری پالیسیوں کے سخت خلاف ہیں، مان لو کہ لوگ تم سے نفرت کرنے لگیں، اور مان لو کہ لوگ تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، عوام کے دلوں سے عمران خان کو نکالنا ناممکن ہو چکا ہے۔